کی طرف ہم جائیں گے یا کوئی اور صورت ہو سکتی ہے. تو اگر ہم انہی ڈاٹس کو کنیکٹ کریں, سی پیک سلو ہو چکا ہے, ایٹمی سانسیں رہن کرنے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں, اور یہ خان صاحب کے تمام تر سیرے ان کے اوپر جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان خان صاحب کی حکومت کی بدولت 3 سے 4-5 سال کے اندر ہی 4 سال کے اندر ہی ہم اس میں آ چکے ہیں, ایک طرح کے ایگزسٹینشل کرائسس کے اندر ہماری بقا کو خطرہ ہے. ہاں دیکھیں, صرف خان صاحب نہیں, کئی اداروں کی غیر ذمہ دارانہ ڈیسیژن میکنگ موجودہ سچویشن کی ذمہ دار. ٹھیک ہے, عدالتیں ہماری ڈیسیژن دیتی ہیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہ سیکنڈ نہیں کر پاتی, وہاں سے ہم ہار کے آ جاتے ہیں. کئی اکنامک ڈیسیژن تھے, ریکارڈ والا فیصلہ ہے, اس کے علاوہ وہ ٹرکش کمپنی جو تھی کار کی, اس کا ڈیسیژن تھا, ہم انٹرنیشنلی ون نہیں کر سکے. ہمارا جوڈیشل سسٹم بہت ویک ہے, بہت کمزور قدموں پہ کھڑا, بلکہ کھڑا کہنا پتہ نہیں یہ مناسب ہوگا نہیں, کہاں پہ کھڑا ہے. ہماری جو لوئر جوڈیشری ہے اس کے برے حالات ہیں. ہمارے مطلب کہ وہ ایک بڑا لطیفہ ہوتا ہے جی کہ وکیل کی کرنا جج ہی کر لو. تو یہ سارے کویسچن ہیں جو ایڈریس ہوں گے. جو اس سسٹم سے سپریم کورٹ میں جج جائے گا وہ وہی جج ہوگا جو لوئر جوڈیشری میں یہ کام کرتا رہا ہے. کویسچنز ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دارانہ موو کرنی ہوگی, کیونکہ سر ذمہ دارانہ موو کیا ہے؟ نواز شریف کی واپسی ذمہ دارانہ موو ہے. بلکہ میں آپ سے بڑا ڈائریکٹلی پوچھوں گا, نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ میڈیا کے کیا دیکھیں, نواز شریف صاحب کی جو فی الحال بات چیت چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے درمیان, اس میں لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کے پتے جو ہیں وہ کافی بہتر ہیں. 1 جنوری میں جو ایک دھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جنوری میں آ جائیں گے, دوسرا کہہ رہا ہے مارچ تک آ جائیں گے, لیکن نیگوسیشن انڈر ٹیبل ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے جتنی وہ کہہ لیں کہ نا امید ہو چکی ہے تحریک انصاف سے, ڈفرنٹ آپشن جو ہیں ان پہ جو اس وقت سوچ رہی ہے, سب سے بہترین آپشن اس وقت نواز شریف ہے. نواز شریف کے ساتھ آپ کو فائنل کرنی ہوگی, اور اس میں دونوں میرا خیال ہے کہ نواز شریف کو ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے کچھ, اور کسی کے لیے نہیں, اس ملک کے لیے کہ کچھ لوگ کچھ دو کی سچویشن میں چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے, کیونکہ پاکستان کرائسس میں ہے. چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بہت برے حالات میں ہیں, اور یورپ اپنی طرف جتنی انرجی سے کھینچ رہا ہے. اگر ایک مرتبہ ٹرین مس ہو گئی تو اس کے بہت برے نتائج ہمیں دیکھنے پڑیں گے, اس لیے بہتر ہے. نہیں تو خان صاحب تو سر کہہ رہے ہیں کہ بالکل سب ٹھیک چل رہا ہے, اور شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہی ہے بس, لیکن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہر پارٹی اپنے اوپر چاہتی ہے. آپ نے کہا کہ وہ کنٹریکچوئل نوکری ہو گئی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب دیکھیں شیخ رشید صاحب بڑے سیانے ہیں, وہ خان صاحب کی نسبت بہت ہی سیانے. انہوں نے آج خان صاحب کی تعریفیں کرنے کے بعد ساتھ ہی کہہ دیا کہ خان صاحب اپنے آخری سال میں مہنگائی کو کنٹرول کر لیں گے. یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی. ایک بار کل پرسوں انہوں نے کراچی میں ہی کہا کہ جی میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی تو میں نے میڈیسن لینی پڑی, تو مجھے خود اندازہ ہوا کہ واقعی ادویات بہت مہنگی ہو گئی ہیں. ادویات مہنگی ہو گئی ہیں, اور ادویات کے اسکینڈل میں کون شخص انوالو تھا. تو شیخ صاحب بڑے طریقے سے پتے کھیلتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے پتے کھیلتے ہیں. انہوں نے ہلکا ہلکا چھیڑخانی شروع کر دی ہے, اور تحریک انصاف میں بھی شیخ رشید صاحب کے خلاف جو ہے ایک دبی دبی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, اور فواد چودھری صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ اس آواز کو اور زیادہ بڑھایا جائے, اور جو وزارت داخلہ کا پورٹ فولیو ہے وہ شیخ صاحب سے لینے کی کوشش میں ہے وہ. لیکن دیکھیں حالات تحریک انصاف کے لیے بہت مشکل ہے. ڈیلیور جو انہوں نے کرنا تھا وہ نہیں کر سکے. وہی سڑکیں جن کو وہ گالیاں دیتے تھے کہ یہ ڈیولپمنٹ کا نام نہیں ہے, آج تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہم نے نون لیگ سے زیادہ سڑکیں بنائی ہیں. تو یہ اخلاقی گراوٹ کا تو یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ چیز جس کو آپ ترقی کا پیمانہ سمجھتے ہی نہیں تھے, آج اسی کو آپ ترقی کا پیمانہ سمجھ رہے ہیں. تو سر یہ جو ساری اخلاقی گراوٹ بھی ہو گئی, معاشی تنزلی بھی ہو گئی, معاشرتی احتیاط بھی ہو گیا, اور خان صاحب ابھی تک جمے ہوئے ہیں,
خان صاحب کی جو کھڑکی راولپنڈی کی طرف سے کھلتی ہے اس میں سے آج کل ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں کہ گرم ہوائیں آ رہی ہیں, اور خان صاحب کتنی دیر کے مہمان ہیں, نواز شریف کب تک آ جائیں گے, کوئی ونڈو بریکٹ ہمیں مل سکتی ہے تاکہ پھر ہم کام. کھڑکی تو بند ہو گئی. اچھا بند ہو گئی, ہوا آ ہی نہیں رہی وہاں سے. کے پی الیکشن نے یہ بتا دیا کہ وہ کھڑکی بند ہو گئی ہے, اور جن کے لیے وہ کھڑکی کھلی ہے ان کی خان صاحب کے ساتھ محبت ایک دھیلے کی محبت نہیں. مولانا فضل الرحمان کا کردار بہت بڑھ رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ میاں نواز شریف سے ڈیل نہیں کر رہی اس پر. ایک بہت بڑی ڈیل مولانا فضل الرحمان سے بھی ہو رہی ہے. اس لیے کیونکہ آپ کے ہمسائے میں طالبان بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ان کو ایڈریس کرنا ہے تو آپ کو کے پی میں کیسی گورنمنٹ چاہیے. مولانا فضل الرحمان کے ہاں, تو مولانا فضل الرحمان کی جو جیت ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ راہ و رسم بڑھانا بھی شامل ہے, اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کچھ وہاں کے ووٹ بینک نے بھی اپنا موڈ چینج کیا. کہ طالبان آ گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب کی ویلیو اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں بڑھے, مولانا صاحب کا کردار بڑھے. اب سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگا مولانا صاحب کے اینگل پہ کہ مولانا صاحب کو ایک تو اپنے مسلک سے نکل کے ایک لارجر پکچر میں اسلامک سولوشن دینا ہوگا اس ریجن میں جہاں پہ وہ گورن کرنے آئے. پبلک کا دیکھیں ایشو روٹی ہے, روزگار ہے, کپڑا ہے, مکان ہے, سوری آپ کو وہ ڈیلیور کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ مولانا صاحب کا جھکاؤ بھی چائنا کی طرف ہے, اس کی طرف پریشر آ رہا ہے ان کو. زرداری صاحب نے بھی کوشش کی ہے کہ مولانا صاحب کے قبلے کو تبدیل کیا جائے, لیکن ابھی تک وہ انٹرنیشنلی جو قبلہ ہے مولانا صاحب کا اس کو نہیں بدل سکے. تو مولانا صاحب اور نون لیگ ابھی بھی چاہ یہ رہے ہیں کہ چیزوں کا سولوشن چائنا کے ساتھ ہے, چائنا کو ساتھ لے کے چلا جائے. امریکہ کو ناراض کیا مجھے صرف ایک لائن میں مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے, مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے, صرف مجھے یہ بتا دیں نواز شریف صاحب مارچ تک آ جائیں گے پاکستان یا لیٹ ہے ان کی واپسی, اطلاعات کیا ہے؟ ہاں 2022 الیکشن کا سال ہے, اس میں دیکھیں ڈیل جو ہو رہی ہیں مارچ تک ایکسپیکٹڈ ہے, شاید مارچ سے پہلے بھی آ جائیں, لیکن جو پتے ہیں نا اہم پتے کھیلے جا رہے ہیں دونوں طرف سے. میاں صاحب جنوری میں یا مارچ تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ آ جائیں گے, یا ان کے بغیر الیکشن ہو جائے گا اور مریم کنڈکٹ کروائے گی یہ سارا الیکشن. لیکن الیکشن 2022 میں ہوگا. ہاں 2022 جو ہے 2022 میں ہوگا جی. حافظ انوار صاحب کو ناظرین آپ نے سنا, بڑی انہوں نے زبردست باتیں کی. 2022 انہوں نے کہا الیکشن کا سال ہے اور یہ نواز شریف صاحب آ جائیں گے, اور اگر نہیں بھی آئیں گے تو ان کی بیٹی اس کو کنڈکٹ کروائیں گی. اسٹیبلشمنٹ کی جو کھڑکی ہے, جو پنڈی کی طرف کھڑکی کھلتی ہے, وہ عمران خان صاحب کے لیے بند ہو چکی ہے, اور ملک کو اس وقت واقعی آپ نے ان کی بات سنی کہ ایک ایگزسٹینشیل کرائسس ہے. اور بھی بہت ساری ہم نے ڈسکشن کی, امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. ہم ایک اگلے پروگرام میں میں دوبارہ حاضر ہوں گا آپ کے ساتھ, اور مزید ہم معاملات کے اوپر تجزیہ کریں گے. بہت شکریہ.